الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہفتہ وار درس 20 میں ہم ان حقوق کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے حقوق امت پر واجب ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان حقوق کو وہ ادا کرے۔ گزشتہ نشست میں حضور علیہ السلام کے پہلے حق کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور وہ حق یہ ہے کہ حضور پر ایمان لایا جائے۔ یہ حضور کا حق ہے کہ لوگ حضور پر ایمان لائیں۔ آج انشاءاللہ دوسرے حق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے، پھر جو شخص ایمان لے آئے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ جو کچھ شریعت حضور علیہ السلام لے کر آئے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ ہم قرآن کو سچا جانتے ہیں، قرآن میں ہم ایک حرف بھی معاذ اللہ اس کی طرف جھوٹ کی طرف توہین نہیں کر سکتے۔ تو جب سب کچھ سچ ہے، سب کچھ حق ہے، تو پھر اس کی اطاعت اور اس کی اتباع بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج اگر ہم پر رحم نہیں ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں راستے مل جائیں گے، تمہارے کام آسان ہوں گے، تمہاری بگڑیاں بن جائیں گی۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ ساری وہ آیات ہیں قرآن کریم کے اندر موجود کہ جو حضور علیہ السلام کی اتباع کی طرف، اطاعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم پھر میری اتباع کرو، اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے میری اتباع کرو، میری اتباع کر کے دعوے کو سچ ثابت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ، پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس نبی پر کہ جنہوں نے بے پڑھے ہی سب بتا دیا ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ٹھیک ہے، وہاں لعلکم ترحمون کے الفاظ تھے، یہاں لعلکم تہتدون کے الفاظ ہیں۔
پھر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک اے حبیب یہ آپ کو اپنے آپس کے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کے اندر ذرا سی بھی کوئی کجی نہ رکھیں۔ جب آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے، آپ کی جانب سے کوئی حکم صادر ہو جائے تو اس کو منوعاً تسلیم کریں، دل میں کوئی کجی نہ رہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اچھی طریقے سے صدق دل سے اس کو تسلیم کر لیں۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے۔ اسلام کا معنی ہے گردن جھکا دینا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی اطاعت گزار نہیں ہیں تو پھر یہ کیسا مسلمان ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسلام لایا ہوں یا اسلام میرا دین ہے لیکن وہ اطاعت گزار نہیں ہے تو پھر یہ کیسا اسلام ہے؟ تو اسلام لانے والے پر لازم ہے، واجب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ سیرت ایسی ہے اور اتنی اعلیٰ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ یعنی یہ قرآن ہمارے پاس تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت میں موجود ہے۔ صرف تھیوری نہیں دی گئی کہ اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی اللہ نے دیا۔ وہ عملی مظاہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں ہوتا ہے نا۔ مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں تھیوری بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا کوئی پریکٹیکل ایگزامپل دے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ نے تو تھیوری کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے قرآن کریم کی، وہ بھی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے رول ماڈل کے طور پر۔ تو اب تو سمجھنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی آیت لیں اور حضور کی سیرت دیکھ لیں۔ وہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا اما قرأت القرآن، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ عین قرآن ہے، یعنی حضور کی جو سیرت ہے وہ عین قرآن ہے۔ حضور کی سیرت کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے وہ حضور کی سیرت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے کہ اس سیرت سے اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی جب کسی خالق کی تخلیق بہت اعلیٰ ہوتی ہے نا تو وہ اس سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کسی کارپینٹر کو کہ بھئی آپ کیسا فرنیچر بناتے ہیں، مجھے کچھ آپ دکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا، اب ایسے تو مجھے نہیں پتا آپ کی صلاحیت ہوگا، تو وہ کوئی ماڈل فرنیچر دکھا دے کہ یہ دیکھو یہ میں نے بنایا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتنا قابل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے اور اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے جس ذات کو بطور نشانی بطور علامت پیش کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اس سیرت سے اپنا تعارف کروایا کہ رب وہ ہے کہ جس نے ان کو بھیجا ہے، رب وہ ہے جو ان کا خالق ہے۔ تو اب سوچو یہ اتنے اعلیٰ اور عظیم تو پھر رب کیا معاملہ ہے، رب کتنا اعلیٰ، رب کتنا عظیم۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے مختلف معنی بھی جیسے قرآنی آیت گزری ہے کہ
اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تم میری اتباع کرو. حضور نے فرمایا تم میری اتباع کر کے تم اللہ سے جو محبت کا دعویٰ ہے اس کو سچا ثابت کرو. اور اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں نہیں کہنا پڑے گا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ خود فرمائے گا کہ ہم بندے سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث شریف بھی ہے اس کے اوپر، حدیث قدسی، یتقرب الی عبدی بالنوافل، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک، یہاں تک کہ میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے رد نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان کے جسم میں حلول کر لیتا ہے اور بندہ خدا بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاتھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں وہ خدائی طاقت آ جاتی ہے، اس کے قدموں کے اندر. جیسے بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن چونکہ وہ مافوق العقل یا مافوق العادت ہوتے ہیں جسے ہم کرامت کہتے ہیں، اور اگر انبیاء سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. ایک وقت میں مختلف مقامات پہ ان کا نظر آنا یا بہت ہی جلدی فاصلہ طے کر کے کسی جگہ چلے جانا. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے قدموں کے اندر وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جو ہماری عقل سے ماورا ہے. ان کی آنکھوں کے اندر وہ پاور آ جاتی ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے، وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ تھوڑی دیر غور کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کام تمہارے ٹھیک نہیں ہے، آگے ایسا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. پھر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے پیش بھی کی ہے. ٹھیک ہے. کچھ تو جنات سے اور عاملین مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ جو اللہ رب العزت کی عطائی طاقت اور قدرت قوت جو ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اصل میں روحانیت ہی ہے. اگر کوئی جنات کو قابو کر کے کام کر رہا ہے، بولے میں کوئی روحانی شخص ہو تو وہ روحانیت نہیں ہے. روحانیت یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے جڑا ہوا. اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں پتہ ایسے چلے گا کہ جو روحانی شخصیت ہوگی اس کا عمل سنت کے مطابق ہوگا. نمازوں کا، نوافل کا وہ شخص انتہائی پابند ہوگا، شریعت مطہرہ پر سختی سے عمل کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، شریعت پر عمل صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ حسن اخلاق بھی شریعت پر عمل ہے. مسکرا کر بات کرنا بھی شریعت پر عمل ہے. اپنے والدین کا احترام کرنا بھی شریعت پر عمل ہے، یہ بھی سنت پر عمل ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی شریعت پر عمل ہے. شریعت کو ہم نے اصل میں جس کینوس میں دیکھا ہے یا ہم نے شریعت کو جو سمجھا ہے، ہم نے شاید عبادات تک لا کر شریعت کو بند کر دیا ہے کہ بس یہ شریعت ہے. نمازیں ادا کرنی، باہر جو ہے وہ بدتمیزیاں ہم نے بپا کی ہوئی ہیں، ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں شریعت پر عمل کر رہے ہیں. حسن اخلاق شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے دین مطہر. تو یہ جو دو معنی ہیں مختلف، ایک یہ کہ ہم اللہ سے محبت کریں یعنی بندہ اللہ سے محبت کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ بندے سے محبت کرے. اس کو علماء نے مختلف انداز سے بیان فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی بندے سے محبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر رحمت فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے. یہ اللہ کی محبت ہے بندے سے. اور بندے کی اللہ سے محبت یہ ہے کہ اس سے وہ اس کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے، خشیت دل میں طاری کرے، اور اس سے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے وہ محبت کرے. اللہ کی عظمت ہو اور اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے.
اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے جو ہے وہ دو مفاہیم یا دو اس کے پس منظر بیان کیے گئے ہیں اس آیت کے، جسے ہم شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کر کے اس اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ ثابت کرو۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر کعب بن اشرف کے حوالے سے، جو کہ یہودی تھا اور یہودیوں کے اندر سردار تھا، جو گستاخ رسول تھا، ہم نے گزشتہ دروس کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا، اس کو ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے حکم سے قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، گستاخ رسول تھا نا یہ، حضور علیہ السلام نے خود حکم فرمایا تھا کہ کعب بن اشرف کو جا کے قتل کرو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور وہ قتل کرنے والے صحابی کا نام محمد بن مسلمہ تھا۔ انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام کے حکم سے اس کو قتل کیا۔ تو گستاخ رسول کو تو حضور علیہ السلام نے خود قتل کروایا اور صحابہ نے قتل کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا، یہودی تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، اللہ سے محبت کا دعویٰ تم میری اتباع کر کے سچ ثابت کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وہ کسی شاعر نے عربی میں کہا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، یہ بات سچی ہے کہ محب جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اس کی بات نہ مانتا ہو، اگر مجازی محبت کے اندر بھی کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی دنیاوی محبت کے اندر بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی مجھے تم سے بہت محبت ہے، تو اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ جیسا اسے پہننا اچھا لگتا ہے ویسا پہنے گا، جیسا اسے کھانا اچھا لگتا ہے ویسا کھائے گا، جہاں اس کو جانا اچھا لگتا ہے وہاں جائے گا، جہاں جانا اچھا نہیں لگتا وہاں نہیں جائے گا۔ تو جس انداز سے وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، یہ محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے محبوب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو محبت کرنے والا ہمیشہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے بالکل اپوزٹ کام کرے، وہ بولے کہ یار مجھے تمہارا پینٹ شرٹ پہننا پسند نہیں ہے لیکن وہ وہی پہنے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کہے کہ مجھے تمہارا سینما ہال جانا پسند نہیں ہے لیکن وہ جائے، تو پھر وہ اس سے راضی ہوگا یا اس سے ناراض ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا۔ تو کوئی بھی اپنے محبوب کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب دنیاوی محبوب کی اتنی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول تو اس لائق ہیں کہ ہم سب کچھ اپنا ان کے نام پر قربان کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ہم کریں۔ ہم پھر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محض محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہم بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن عمل ہمارا زیرو، اتباع، تقلید، پیروی ہماری زیرو بالکل، تو پھر ایسا دعوی محبت کام کا نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ عمل سے ثابت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں حدیث کریمہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث شریف، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، ابو داؤد کی روایت۔
حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ، میرے خلفائے راشدین کی اتباع لازم ہے۔ فرمایا کہ انہیں دانتوں سے پکڑ کے رکھو، اس اتباع کو، عضوا علیہا بالنواجذ، اسے دانتوں سے پکڑ لو اتباع کو، ٹھیک ہے۔ نواجذ عربی میں کہتے ہیں ان دانتوں کو جو مضبوطی سے پکڑنے والے ہمارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نواجذ۔ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نہیں کھل رہی ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دانت سے کھلتے ہیں نا۔ تو دانت مضبوطی کی علامت ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کو ہاتھوں سے نہیں، اس کو دانتوں سے پکڑو۔ میری اتباع کو اور خلفائے راشدین کی اتباع کو ہاتھوں سے نہیں، دانتوں سے پکڑو، بہت مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن ہم نے تو ہاتھوں سے بھی نہیں پکڑا۔ تو حضور کچھ فرما رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، اور محض جو ہے وہ محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کریمہ کو جو شخص نہ مانے یا ان کو حجت نہ مانے، ان کو قابل عمل نہ سمجھے، ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی وعید ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ حجت ہے، ان پر عمل کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو منکرین حدیث کہلاتا ہے، حدیث کو حجت نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ ارے بھائی، جب قرآن نے خود کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو عملی نمونہ ہے حضور کی سیرت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی احادیث ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو حجت نہ مان کر تو تم نے خود قرآن کی مخالفت کی ہے۔ تو خود قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی سیرت کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ان کی سنت تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی آپ کو سنت میں ملے گی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ وہی حضرت ابو رافع ہیں جن کا ذکر ایک حدیث شریف میں گزرا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاں انہوں نے دعوت کی تھی حضور کی، اور انہوں نے جو ہے وہ بکرا پکایا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے ابو رافع، بکرے کی دستی لے کر ہیں، یاد آ گئی ہوگی آپ کو حدیث۔ ان کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بکرے کی دستی بہت پسند تھی، آپ نے فرمایا دستی لے کر آئے، یہ بکرے کی دستی لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور لے کر آؤ، یہ ایک اور لے کر آ گئے، پھر حضور نے فرمایا اور لے کر آؤ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، بکرے میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہتے تو جب تک ہم منگواتے رہتے دستیاں آتی رہتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا ہے، یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ حضور نے صحابہ کو دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہی ابو رافع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ خبردار تمہیں کوئی فتنہ میں نہ ڈالے، ایک شخص آئے گا جو تکیے سے ٹیک لگایا ہوا ہوگا، اور جو ہے جب اس کے پاس میرا حکم آئے گا یا اس سے باز رہنے کا کوئی حکم آئے گا، کسی کام سے باز رہنے کا کوئی حکم آئے گا یا کوئی کرنے کا کوئی حکم آئے گا، تو اس پر وہ یہ کہے گا کہ میں نے کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، یعنی میں نے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ اگر کوئی اسے حدیث سنائے گا کہ بھائی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں، مجھے قرآن میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یا پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی منع کردہ اگر کوئی بات بیان کرے گا تو وہ کہے گا نہیں بھائی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص سے پہلے خبردار فرمایا تھا کہ خبردار ایسا شخص تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی غیبی خبر ہو بہو من و ان ایک شخص کے بارے میں پوری ہو چکی ہے، اس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی۔ عبداللہ چکڑالوی یہ حجیت حدیث کا منکر تھا، منکر حدیث تھا، یہ بالکل ایسا ہی تھا، پاہیز تھا، معذور تھا، لیٹا رہتا تھا بستر پر اور کہتا تھا میں حدیث کو حجت نہیں مانتا۔
قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بس میں وہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. علماء نے اس کا سخت رد کیا ہے. علامہ غلام محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بڑا لکھا ہے، اور بھی ہمارے علماء نے اس پر بڑا کام کیا ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو اس کے بارے میں مزید، ویسے تو درس حدیث کا جب آغاز ہوا تو حجیت حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس پر بات کی تھی، لیکن اگر دوبارہ کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قرآن کریم کے اندر بڑا واضح حکم ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ یہ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، وہ جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. تو قرآن نے تو ہمیں خود در رسول دکھایا ہے. قرآن تو خود وہاں بھیجتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، جو کچھ یہ دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو کوئی ایسا شخص کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹانا چاہے، یقیناً وہ فتنہ گر ہے، وہ فتنہ پرور ہے. اسی طریقے سے سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں میری سنت پر سختی سے عمل کرنے والے شخص کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی سنت کہ جس پر عمل کرنا اس زمانے میں مشکل ہو گیا، اس پر سختی سے عمل کرنا. اس زمانے میں تو کئی ساری سنتیں ہیں، جیسے داڑھی رکھنا اس وقت ہیں، لوگ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے سوشلسٹ بنے ہوئے ہیں، یا جو لبرلز ہیں، یا جو کمیونسٹ ہیں، یا جو ملحدین ہیں، ایتھسٹ ہیں، داڑھی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، امامے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، سنت کے مطابق حلیہ بنانے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کوئی نماز ادا کر رہا ہو، نماز کے لیے جا رہا ہو، 4 دوست بیٹھے ہوں، بولیں گے یار تو مولوی ہو گیا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو برا لگنے لگتا ہے. تو یہ ساری سنتیں اس وقت تو بڑا اچھا موقع ہے 100 شہیدوں کا اجر سمیٹنے کا. حسن اخلاق اس وقت بالکل مفقود ہے. حسن اخلاق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. ٹھیک، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں، حسن اخلاق کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معذرت کے ساتھ قوت برداشت نہیں ہے، ہمارے مزاج کے خلاف، ہمارے نظریے کے خلاف کوئی ہمیں کوئی بات کہے، چاہے وہ صحیح سمجھا رہا ہو، ہمیں اتنا برا لگتا ہے، ہم لڑنے پر اتر جاتے ہیں، مارنے کوٹنے پر اتر جاتے ہیں، گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. حسن اخلاق نام کی ہمارے اندر چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. قوت برداشت ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کئی ساری چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آخری حدیث سنن ترمذی کی حضرت عمر بن عوف مزنی رحمہ اللہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا کہ جو میرے بعد متروک ہو چکی تھی، اس کا اجر ان کے برابر ہے جو لوگ اس پر عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے مثال کے طور پر کسی کو عالم بنا دیا، کسی نے کسی کو امامے کا پابند بنا دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت، بعد میں اس شخص کی وجہ سے کئی سارے لوگ اس سنت پر عمل پیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جس نے ابتدا میں سنتوں پر لوگوں کو گامزن کیا تھا، بعد میں سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح اس کا ایک ورس سینیریو بھی ہے، اسی کی ایک اپوزٹ بات بھی ہے. وہ یہ کہ اگر کسی نے کوئی گمراہی نکالی، کوئی گناہ لوگوں کے اندر جاری کر دیا، تو اس گناہ جاری کرنے والے شخص کو تو اس کا وبال ملے گا ہی ملے گا،
جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے بعد تک، ان سب کا وبال بھی اس کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. سنن ترمذی کی روایت ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں یہ بالکل ایز اٹ از فکسڈ آتی ہے سوشل میڈیا پر، خصوصاً الٹی سیدھی چیزیں ہم ڈالتے رہتے ہیں، صحیح ہو نہیں ہو، انفارمیشن غلط سلط ہوتی ہے، ڈالتے رہتے ہیں. بس جو سمجھ میں آیا، آخر میں حضرت علی کا قول لکھ دیا، کسی کو کچھ لکھ دیا، کسی کو کچھ لکھ دیا. اچھا اس کے علاوہ یہ فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم جو گانے وانے اپلوڈ کریں گے، لوگ دیکھتے رہیں گے اور گناہ کماتے رہیں گے. تو بعد میں کیا ہوگا؟ یا اپلوڈ نہ کریں، شیئر ہی کر دیں، کہیں بھی کسی کو بھی آگے بڑھا کر اپنے گناہ کے کام میں لگا دیا اگر، تو جب تک وہ گناہ پر عمل کرتا رہے گا اور اس سے مزہ لیتا رہے گا گناہ سے، تب تک جناب یہ ہمارے نامہ عمل میں بھرتا رہے گا. اور جتنے لوگوں کو وہ بیچتا رہے گا، اس پر لگاتا رہے گا، ان سب کا وبال ہمارے اوپر. تو ایک مرتبہ کے لیے ذرا ہم سوچ لیں کہ کیا ہم اتنا برداشت کر بھی سکتے ہیں گناہوں کا وبال. ٹھیک، ایک بار یہ سوچ لیں کہ کیا اتنا وبال ہم گناہ کا برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنے گناہ کا وبال تو اٹھایا نہیں جائے، پورے محلے کے گناہوں کا وبال بھی اگر ہمارے سر آ جائے تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. تو پھر ایسے کام سے رک جانا چاہیے، باز رہنا چاہیے. مولا تبارک و تعالیٰ